مجھے تمہاری ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہے، مگر میں بھی تمہاری طرح اس گھن چکر میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ اگر شیخ الرئیس کو زندہ چھوڑ دوں تو وہ مجھے زندہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں، اگر اسے مار دوں تو فدائیوں کے ہاتھوں مجھے بھی مرنا ہوگا۔ اگر تم میرا ساتھ دیتے تو ہم دونوں اس عذاب سے نکل سکتے تھے۔ گلوخوز لمبی سانس لے کر بولی، مجھے تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر میں کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شیخ ابو رازیہ مرے ہوئے لہجے میں بولا، ایک ترکیب تو میرے ذہن میں ہے، مگر اس پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ وہ کیا؟ شیخ ابو رازیہ چونک کر بولا، گہنانم والا طریقہ، مگر میں اس سریع الاثر زہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ شیخ ابو رازیہ یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جسم میں برق بھر گئی ہو۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ یکدم کھل اٹھا تھا اور آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ میں بھی کتنا احمق ہوں، مجھے یہ خیال تو بھول ہی گیا تھا۔ شیخ ابو رازیہ تیزی سے بولا۔ گلوخوز کا تیر نشانے پر لگا تھا، اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ شیخ ابو رازیہ اب مکمل طور پر اس کی مٹھی میں تھا۔ شیخ الرئیس کی موت زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ دوسری جانب فروری 1271 عیسوی میں ہر جانب سے صلیبی جہاد کا خطرہ ٹل جانے کے بعد سلطان بیبرس نے فوری طور پر صلیبی جنگجوؤں پر مزید کاری ضربیں لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فوری طور پر تمام لشکروں کو منظم کیا اور بجلی کسی تیزی سے قاہرہ سے باہر نکلا۔ مملوک افواج اور مجاہدین کی جماعت سابقہ کامیابیوں کے باعث جہاد کے جذبے سے معمور تھی۔ انہیں بخوبی باور کرا دیا گیا کہ اس مہم کا مقصد صلیبی زنجیر کو پاش پاش کرنا ہے۔ سلطان بیبرس منفرد راستوں سے ہوتا ہوا ارض مقدس کی جانب بڑھا۔ سلطان بیبرس کے کوچ کی خبر سنتے ہی صلیبی سرداروں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ اسلامی لشکر کی نقل و حرکت اس قدر تیز تھی کہ صلیبی سرداروں کے لیے سلطان بیبرس کے عزائم کو جانچنا محال تھا۔ وہ اپنے طور پر حفاظتی اقدامات کرتے رہے۔ وہ ابھی اسلامی لشکر کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ سلطان بیبرس ایک طویل چکر کاٹ کر اپنے لشکروں سمیت 24 مارچ 1271 عیسوی کو قلعہ حصن الاکراد کے سامنے نمودار ہوا اور آنن فانن اس کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ حصن الاکراد ایک گول بنجر پہاڑی کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ نہایت زبردست اور مستحکم قلعہ تھا جسے قرون وسطیٰ کے قلعوں میں سب سے زیادہ محفوظ ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ اس شمالی درے کا پاسبان تھا جو طرابلس کو طرطوس سے اور حماد کو حمص سے جوڑتا تھا۔ یہ بہت بڑے میدانی علاقے کے بالکل وسط میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے میں بیک وقت 2000 سپاہی ٹھہر سکتے تھے۔ قلعہ حصن الاکراد طرابلس الشام کے کاؤنٹ کے تصرف میں تھا۔ اس قلعے میں خاص طور پر ہیکلی جنگجو تعینات کیے گئے تھے جو ٹیمپلرز کہلاتے تھے۔ سلطان بیبرس نے نہایت سوچ بچار کے بعد ہی اس قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ صلیبی جنگجو قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ روزانہ فصیل سے تیروں کی بوچھاڑ ہوتی اور اسلامی لشکر کی جانب سے سنگ باری کی جاتی۔ 15 دن کی مسلسل لڑائی کے بعد صلیبی جنگجوؤں کو یقین ہو گیا کہ اسلامی لشکر سے مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے فصیل پر سفید پرچم لہرا دیا۔ سلطان بیبرس نے لڑائی روک دینے کا حکم دیا۔ صلیبی سفارت سلطان بیبرس کے پاس پہنچی اور امان کی طالب ہوئی۔ سلطان بیبرس نے صرف اس شرط پر انہیں امان دی کہ وہ فوری طور پر قلعہ خالی کر دیں اور کسی قسم کا کوئی حربی سامان ساتھ نہ لیں۔ اگر کسی نے غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو ایک کی پاداش میں تمام افراد کو بلا دریغ تہہ تیگ کر دیا جائے گا۔ ہیکلی جنگجوؤں نے جان بخشی کو غنیمت جان کر فوری طور پر قلعہ خالی کر دیا اور خاموشی سے سور و سیدا کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلطان بیبرس نے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی مرمت کرائی اور اس کی فصیل پر اپنی فتح کا کتبہ لگایا۔ مجاہدین کی 2000 فوج کو یہاں مستقل طور پر ٹھہرایا گیا۔ چند دن قلعہ حصن الاکراد میں قیام کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے تمام لشکروں کو دوبارہ متحرک کیا اور سور و سیدا کے درمیان سے ہوتا ہوا سیدھا طرابلس شام پہنچا۔ تمام لشکر طرابلس الشام کی فصیل کے گرد پھیل گئے اور محاصرہ کر لیا۔ طرابلس الشام کو تیسری مرتبہ محاصرے میں لیا گیا تھا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ سلطان بیبرس اچانک وہاں سے محاصرہ اٹھا کر دوسری جانب نکل گیا تھا۔ اسلامی لشکر اس مرتبہ محاصرے پر سمجھ گیا کہ اب اس کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ طرابلس الشام صحیح معنوں میں صلیبی جنگجوؤں کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا۔ انہوں نے یہاں بے پناہ عسکری قوت جمع کر رکھی تھی۔ طرابلس الشام کی رعیت نے تیسری مرتبہ اسلامی لشکر کو محاصرہ کیے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ طرابلس الشام کا کاؤنٹ تیزی سے افواج کو منظم کرنے لگا۔ سلطان بیبرس سابقہ انداز میں محاصرہ کرنے کے بعد لاپرواہ دکھائی دینے لگا۔ کسی قسم کی عسکری کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ شاید سلطان بیبرس اس انتظار میں تھا کہ صلیبی پہل کریں، مگر وہ بھی خاموشی سے جائزہ لے رہے تھے۔
2 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ طرابلس شام کے لوگ سخت ذہنی کھچاؤ میں مبتلا ہونے لگے۔ 15ویں دن سلطان بیبرس نے رات کی تاریکی میں ایک بار پھر محاصرہ ختم کیا اور وہاں سے مشرق کی جانب کوچ کیا۔ اسلامی لشکر سلطان بیبرس کی اس حکمت عملی کو سمجھ نہیں پایا۔ سلطان بیبرس بیروت، سورا اور سیدا کے قریب سے گزرتا ہوا سیدھا قلعۃ القرین جا پہنچا۔ قلعۃ القرین یعنی ماؤنٹ فورٹ کے صلیبی جنگجو بالکل لاپرواہ تھے، کیونکہ انہیں خبر مل چکی تھی کہ اسلامی لشکر طرابلس شام کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان بیبرس اچانک وہاں پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ قلعۃ القرین کے صلیبی جنگجوؤں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، لہٰذا وہ پوری طرح سنبھل نہیں پائے اور اسلامی لشکر دندناتا ہوا قلعے میں داخل ہو گیا۔ صلیبی جنگجوؤں نے مدافعت میں بتیری کوششیں کی، مگر ان کی کوئی کارروائی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ انہوں نے فوری طور پر عکا کی جانب پیغام بھیجا کہ وہ ان کی مدد کریں، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اسلامی لشکر قلعے کے بیرونی استحکامات کو پامال کرتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ قلعے پر قبضہ کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ صلیبی جنگجوؤں کو آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی گئی۔ قبضے کے فوراً بعد قلعے کو منہدم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ مجاہدین کدالیں لے کر قلعے پر ٹوٹ پڑے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کی بنیادیں تک کھود ڈالی گئیں۔ سلطان بیبرس کا ارادہ تھا کہ مزید پیش قدمی کی جائے، مگر کسی خیال سے اس نے تمام لشکر کو قاہرہ واپس لوٹنے کا حکم دے دیا۔ ادھر فدائی شیخ الرئیس کبیر الدین کے پاس کئی دن سے مسلسل ایسی خبریں پہنچ رہی تھیں جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ شیخ ابو رادیہ کسی خوف میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ الرئیس نے 2 خفیہ غلاموں کو اس کی نگرانی پر تعینات کر دیا تھا تاکہ وہ اس پراسرار خوف کا راز تلاش کر سکیں۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شیخ ابو رادیہ جس طرح پہلے اس کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس میں بھی فرق پیدا ہو چکا تھا۔ شیخ الرئیس جب بھی اس کے بارے میں دریافت کرتا تو اسے یہی معلوم ہوتا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے اور اس کی طبیعت ناساز ہے۔ شیخ الرئیس نے فدائی طبیب کو اس کے معائنے کے لیے بھیجا۔ اسی طبیب نے شیخ ابو رادیہ کی طبیعت کا جائزہ لے کر یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ وہ کسی نامعلوم خوف کا شکار ہے۔ یہ سن کر شیخ الرئیس پریشان ہو گیا، کیونکہ شیخ ابو رادیہ اس کا ایک اہم اور کلیدی دست راست تھا۔ اس کے بغیر وہ سلطنت قہستان کے قیام کا سوچنا بھی محال سمجھتا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ خود شیخ ابو رادیہ کے پاس چلا جائے اور اس خوف اور بیماری کی وجہ معلوم کرے، مگر دوسری مصروفیات نے اسے ایسا الجھایا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے شیخ ابو رادیہ کو ہی فراموش کر بیٹھا۔ اس شام اسے مقرر کردہ مخبر نے جب یہ اطلاع دی کہ اس کا ساتھی کل رات سے لاپتہ ہو گیا ہے تو وہ یہ سن کر دم بخود سا رہ گیا۔ اس نے اسے کڑی ہدایت کی کہ وہ جا کر اسے اچھی طرح تلاش کرے، ممکن ہے وہ قلعے کے کسی دوسرے حصے میں چلا گیا ہو۔ مخبر غلام تو واپس لوٹ گیا، مگر شیخ الرئیس کے ماتھے پر پریشانی سے بل پڑ گئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی غلام کی جگہ پر تقرری کی گئی ہو اور وہ بغیر بتائے وہاں سے ہٹ جائے۔ حالانکہ فدائی غلاموں میں وفاداری اور تعمیل حکم کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا تھا۔ وہ شیخ الرئیس کی حکم عدولی کو گناہ عظیم سمجھتے تھے اور وقت پڑنے پر بلا سوچے سمجھے اپنی جان اس کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے۔ شیخ الرئیس کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا، مگر وہ کوئی حتمی اندازہ قائم نہ کر سکا۔ اس نے اپنی دوسری مصروفیات ترک کرتے ہوئے اس وقت شیخ ابو رادیہ سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شیخ ابو رادیہ کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ شیخ ابو رادیہ کی صورت دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، جیسے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ دیا گیا ہو۔ وہ چہرے سے کسی خوفناک مرض کا مریض دکھائی دے رہا تھا۔ شیخ الرئیس حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شیخ ابو رادیہ بستر پر لیٹا ہوا اس کی جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جن میں کسی قدر خوف بھی تھا اور پریشانی بھی۔ چند لمحے تک کمرے میں گہرا سکوت رہا۔ شیخ ابو رادیہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شیخ الرئیس نے دریافت کیا۔ شیخ الرئیس کے ہمدردانہ بول سن کر شیخ ابو رادیہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شیخ الرئیس، مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہو گیا ہے۔ رات بھر چین کی نیند سو نہیں پاتا، یوں لگتا ہے جیسے فرشتہ اجل میرے سر پر کھڑا ہے، ابھی میری روح قبض کر لے گا۔ شیخ ابو رادیہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اس پریشانی کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی؟ شیخ الرئیس نے حیرت سے پوچھا۔ وجہ تو ابھی تک میری اپنی سمجھ میں نہیں آ سکی، آپ کو کیا بتاؤں؟ میرا خیال ہے تمہیں کچھ دن قلعے کی آب و ہوا تبدیل کر لینا چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ قلعہ قحف میں چلے جاؤ، وہاں کا موسم بھی خوشگوار ہے اور قلعہ بھی ہوادار ہے۔ یہاں مزید کچھ دن رہے تو یقیناً جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ شیخ الرئیس نے مشورہ دیا۔
شیخ ابو رازیہ یہ سن کر بوکھلا سا گیا، اس کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی۔ یہ خیال اس کے دل و دماغ پر زلزلہ طاری کیے ہوئے تھا کہ اس کی باری آ چکی ہے، شیخ الرئیس اسے قلعے سے باہر بھیج کر ہلاک کروانا چاہتا ہے۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، شیخ ابو رازیہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ شیخ الرئیس اس کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ کر دنگ رہ گیا، وہ اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پایا۔ شیخ ابو رازیہ نے اسی وقت غلام کو پانی کے لیے آواز دی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا۔ غلام نے عجیب سا سیاہ چوغا پہن رکھا تھا کہ اس کا چہرہ بھی اس میں چھپ گیا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر شیخ ابو رازیہ کی رنگت پیلی پڑنے لگی۔ شیخ الرئیس کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنے تخیل میں اسے موت کے فرشتے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اس نے فوری طور پر غلام کو لباس تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ غلام حکم کی تعمیل کے لیے واپس لوٹنے لگا تو شیخ ابو رازیہ نے پہلے پانی پلانے کا اصرار کیا۔ غلام تذبذب میں پڑ گیا۔ شیخ الرئیس نے شیخ ابو رازیہ کو پانی پلانے کا اشارہ کیا۔ غلام تیزی سے ایک طرف پڑے ہوئے سراہی نما برتن میں سے پیالے میں پانی انڈیلنے لگا۔ غلام نے پانی شیخ ابو رازیہ کی جانب بڑھایا تو وہ تیزی سے پانی کے گھونٹ حلق سے اتارنے لگا۔ شیخ الرئیس اس کی ناگفتبہ حالت اور عجیب حرکات پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے غلام کو اشارہ کیا کہ اسے بھی پانی پلایا جائے۔ غلام نے تیزی سے ایک دوسرے پیالے میں پانی بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ شیخ الرئیس دھیمے انداز میں پانی پینے لگا۔ پانی پی کر اس نے پیالہ غلام کی جانب بڑھایا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ غلام کے جاتے ہی وہ دوبارہ شیخ ابو رازیہ کی جانب متوجہ ہوا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ تمہاری یہ حالت کیوں کر ہو رہی ہے۔ میں طبیب کو دوبارہ بھیجتا ہوں کہ وہ تمہارا مکمل علاج کرے۔ اگر وہ ناکام رہا تو تم فکر مت کرنا، میں دمشق سے کسی دوسرے طبیب کا انتظام کر دوں گا۔ شیخ الرئیس نے اسے تسلی دی۔ طبیب کہہ رہا تھا کہ مجھے وہم کا مرض لاحق ہو گیا ہے، شاید میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے جس نے میرے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے اور موت کا خوف مجھ پر سوار ہو گیا ہے۔ شیخ ابو رازیہ کی حالت پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ شیخ الرئیس کچھ دیر تک بیٹھا اس کا نفسیاتی خوف دور کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ خوف کی اصل وجہ تو خود اس کی اپنی ذات ہی ہے۔ شیخ الرئیس کے واپس جانے کے بعد وہ غلام دوبارہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا شیخ ابو رازیہ کے پاس چلا آیا اور مدھم آواز میں نسوانی لہجے میں بولا، شیخ ابو رازیہ مبارک ہو، میں نے اپنا وار کر دیا ہے۔ یہ سن کر شیخ ابو رازیہ بستر پر یوں اچھلا جیسے بستر نے کاٹ کھایا ہو۔ وہ اس نسوانی آواز کو پہچان چکا تھا کیونکہ وہ غلام کوئی اور نہیں گلوقوز ہی تھی۔ دوسری جانب سلطان بیبرس کی پے در پے فتوحات نے صلیبی سرداروں اور لشکروں کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس کی مخصوص حکمت عملی کے باعث صلیبی گروہوں میں بے یقینی بڑھتی چلی گئی۔ خوف و ہراس کے عالم میں زندگی بسر کرنا ان کے بس سے باہر ہونے لگا۔ صلیبی زنجیر کے کئی چھوٹے قلعے اس خونریزی سے خود بخود دستبردار ہو گئے۔ صلیبی آبادی میں نقل مکانی کا عمل شروع ہو گیا۔ نصرانی زیادہ تر ارض مقدس سے واپس آرمینیا اور قسطنطنیہ واپس لوٹنے لگے۔ البتہ کچھ مضبوط قلعوں سے دستبرداری اختیار نہیں کی گئی۔ ان قلعوں میں المرقب، الطرطوس، عکا، طرابلس الشام، بیروت، سور اور سائدہ نمایاں شامل تھے۔ اسلامی لشکر کی فاتحانہ یلغار سے تمام صلیبی قلعوں کو اپنا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا تھا۔ تمام صلیبی قلعوں کے سرداروں نے ایک مشترکہ مجلس کا اہتمام کیا اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ کسی قسم کی مشترکہ عسکری کارروائی کی بجائے سلطان بیبرس سے صلح اور دوستی کی درخواست کی جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد تمام قلعوں کے حاکموں نے قاہرہ کی جانب قاصد روانہ کرنا شروع کر دیے۔ ان کے ذریعے نہایت لجاجت آمیز پیرائے میں امان اور صلح کا پیغام دیا گیا اور ہر قسم کی شرائط بلا تعمل تسلیم کرنے کا عہد کیا گیا تھا۔ سلطان بیبرس بڑا وسیع الظرف اور ہمدرد انسان بھی تھا۔ صلیبی گروہوں کی منت سماجت پر اس کا دل پسیج گیا۔ وہ دل سے ان مفسدوں کی ارض مقدس پر موجودگی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، مگر ان کے مسلسل پیغامات کو رد کرنا بھی اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے کچھ شرائط ان کے سامنے رکھیں جن کی روح سے صلیبی گروہ اس بات کے پابند تھے کہ وہ اپنے اپنے قلعوں کے استحکامات میں اضافہ نہیں کریں گے اور ان شہروں میں مقیم مسلمانوں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کریں گے۔ نیز نواحی علاقوں کی مسلمان آبادی سے بھی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ نہ تو صلیبی گروہ سمندری راستوں سے کمک منگوائیں گے اور نہ ہی ان راستوں کو اپنے تصرف میں رکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ صلیبی گروہ ایلخانی منگولوں کی کسی بھی قسم کی معاونت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی اسلام دشمن تحریک کو تقویت دیں گے۔
صلیبی گروہوں نے فوراً ان شرائط پر آمادگی ظاہر کر دی اور 1272 عیسوی بمطابق 673 ہجری کے اوائل میں باقاعدہ ایک معاہدہ ضبط تحریر میں لایا گیا، جس کی روح سے تمام سلطنت میں 10 سال 10 مہینے کا امن محفوظ کر لیا گیا۔ اس معاہدے کو مؤثر بنانے کے لیے شاہ انگلستان ایڈورڈ اول، یروشلم کے سابق بادشاہ ہفسوئم اور انطاکیہ کے سابق بادشاہ بوہیمنڈ نے دستخط کیے۔ معاہدے کی روح سے سلطان بیبرس صرف اسی صورت میں صلیبی علاقوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا جب نصرانی معاہدے کی شقوں کی خلاف ورزی کرتے۔ یہ بات سلطان بیبرس اچھی طرح جانتا تھا کہ صلیبی گروہ عہد و پیمان پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے، خلاف ورزی بہت جلد ہی وجود میں آ جائے گی۔ دوسری جانب مطیع الدین کامیابی کی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا کہ سلطان بیبرس نے اسے ہمیشہ کے لیے ناکامی کے تاریک اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ مطیع الدین کو اس بات کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ارزق کی صورت میں ملنے والا ہمدرد دوست کوئی اور نہیں سلطان بیبرس ہی ہو سکتا ہے۔ یہ انکشاف زندگی کے جس موڑ پر ہوا تھا اس نے مطیع الدین کے اعصاب پر بے حد برا اثر ڈالا تھا۔ وہ بڑی کٹھن راہیں طے کرتا ہوا قصر خلافت تک پہنچا تھا۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے خلیفہ کے ساتھ موجود تھا کہ موقع پا کر آسانی سے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو قتل کر سکتا تھا، مگر وہ خواہ معاملے کو طول دیتا چلا گیا۔ سلطان بیبرس نہایت ذہین اور ہوشمند شخص تھا جس نے محض چند قیاسات کی بنا پر درپیش خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ مطیع الدین تاریک کمرے میں لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ اگر وہ کسی جانب حرکت کرتا تو زنجیریں اس قدر شور مچاتی کہ باہر کھڑے محافظ کو بھی اس کے ہلنے جلنے کی خبر ہو جاتی۔ اس کمرے کی چھت میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس میں روشنی کی قلیل مقدار داخل ہو رہی تھی۔ اس سے کمرے کی تاریکی تو نہیں چھٹتی تھی، مگر دن اور رات میں تمیز یقیناً کی جا سکتی تھی۔ کئی ماہ اسی حالت میں گزر گئے۔ کھانا کھلانے کے علاوہ نہ تو کوئی اس کے پاس آتا تھا اور نہ ہی کوئی دوسری بات کی جاتی تھی۔ مطیع الدین کی حالت کافی حد تک بگڑ چکی تھی۔ داڑھی اور سر کے بال بڑھ کر بے ترتیب ہو گئے اور کپڑے چیتھڑوں میں بدل گئے۔ اس ناگفتہ حالت میں بھی اس میں ابھی تک زندگی کی رمق باقی تھی۔ پھر ایک دن قدرت کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ ایک بوڑھا شخص قیدی کی صورت میں زندان خانے میں پہنچا دیا گیا۔ اسے بالکل اس کے پہلو میں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ مطیع الدین نے بمشکل اس کی صورت دیکھی۔ تاریکی میں اس کی سفید داڑھی اور بالوں کے سوا اور کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ بوڑھا شخص خاموشی سے بیٹھا رہا تو مطیع الدین نے اذیت ناک مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا۔ بوڑھا سر جھکائے ہوئے تھا۔ بڑے میاں اس عمر میں زندان خانے میں کیوں کر پہنچے؟ مطیع الدین نے پوچھا۔ بوڑھا شخص آواز سن کر چونک پڑا اور آنکھیں پھاڑ کر یوں اس کی جانب دیکھنے لگا جیسے اسے یہ معلوم ہی نہ ہو سکا تھا کہ زندان خانے میں پہلے سے کوئی قیدی موجود تھا۔ کون ہو بھائی؟ میری نگاہیں کچھ زیادہ اچھی نہیں رہیں۔ بوڑھا شخص کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ بڑے میاں، اس تاریکی میں اچھی نگاہ بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، مطیع الدین تلخی سے بولا۔ بوڑھے شخص نے یوں اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے اس طرح کا تجربہ رہا ہو۔ تم کب سے یہاں پڑے ہو؟ بوڑھے شخص نے سوال کیا۔ صحیح طرح کچھ معلوم نہیں، شاید سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے یا پھر کئی سال گزر گئے ہیں۔ مطیع الدین دھیرے سے ہنس کر بولا۔ زندہ دل معلوم ہوتے ہو، کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہو یہاں؟ بوڑھا شخص بولا۔ محبت کی۔ مطیع الدین تلخی سے ہنکارا۔ کیسی محبت تھی جس کا انجام یہ زندان خانہ بن گیا؟ بوڑھا شخص کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ بڑے میاں، کبھی کبھی انسان محبت کے پیچھے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے اور پھر جب ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے تو اس کی عقل و دانش بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کھوکھلی یادیں، تڑپتے ہوئے ارمان، دیکھے ہوئے سپنوں کے نشتر اسے ہمیشہ کچوکے لگاتے رہتے ہیں۔ پکے سچے عاشق لگتے ہو۔ بوڑھا شخص اس کی بات پر ہنس دیا۔ تم سناؤ بڑے میاں، تم کون سی الفت کی پاداش میں ادھر کی ہوا کھانے آ نکلے؟ لڑکے، بس اسی رسوائی کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت حاسد ہمدردوں کی نظر ہو گئی۔ اب یہ خیال آیا ہی تھا کہ اللہ اللہ کیا کروں، مگر وقت نے دھوکہ دے دیا۔ میرے ہاتھوں سے ایک انسانی جان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ قاضی نے مجھے 3 دن کی مہلت بخشتے ہوئے موت کا فرمان سنایا ہے کہ دل کھول کر توبہ استغفار کر لو۔ اب یہ 3 دن زندگی ہی باقی رہ گئی ہے۔ محض قتل کے جرم میں زندان خانے میں لایا جانا میرے لیے نئی بات ہے۔ مطیع الدین حیرت سے بولا۔ بوڑھا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بڑے میاں، کچھ باتیں کرو، میں طویل خاموشی سے اکتا چکا ہوں۔ چلو ان 3 دنوں میں ہی کچھ بار ہلکا کر لینے دو۔ مطیع الدین سکوت کے بڑھتے ہوئے لمحات سے گھبرا سا گیا۔
میں کیا باتیں کروں، مجھے تو زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت کا غم کھایا جا رہا ہے۔ بوڑھے شخص کے لہجے میں گہری افسردگی جھلکنے لگی۔ جو وقت ہاتھ سے ہی نکل گیا ہے اس کا غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟